السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارٹ نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ تو اگر کسی کے اندر کوئی برائی یا کوئی کمی ہے تو دوسروں سے بیان نہیں کرنا چاہیے، انسان اکیلے میں اس کو سمجھا دے، اس کی اصلاح کر دے، تنبیہ کر دے، یہ اصل اسلامی طریقہ ہے۔ لیکن ہاں، اگر کسی پر ظلم ہو، آپ کے ساتھ زیادتی ہو، کوئی آپ پر ظلم کرے، تب پھر کسی اور سے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اسلام میں اجازت ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو پڑوسی تنگ کرتا تھا، پریشان کرتا تھا، تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے سامان کو گھر سے نکال کر باہر روڈ پر رکھ دو۔ تو انہوں نے ایسا کیا رکھ دیا۔ اب جو بھی لوگ گزر رہے تھے وہاں سے کہتے تھے کیا بات ہے، تم گھر کا سامان باہر کیوں رکھے ہو؟ تو پھر وہ بتاتا کہ ہمارا پڑوسی ہے جو مجھے تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ تو وہ برا بھلا آدمی کہہ کے چلا جاتا ہے اس کے پڑوسی کو۔ تو کئی لوگ گزرا، کئی لوگوں نے کہا، اب پوچھا اور اس طرح جواب دیا گیا، یہاں تک کہ وہ پڑوسی پریشان ہو گیا، بلبلا گیا، کس طرح سے میری برائی ہو رہی ہے، لوگ کتنا مجھے خراب سمجھیں گے۔ تو فوراً اس نے معافی مانگ لیا، کہا کہ بھائی اپنا سامان اپنے گھر کے اندر رکھ لو، ہم تم کو اب آئندہ پریشان نہیں کریں گے۔ یہ پورا واقعہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو شوہر بیوی کے بیچ کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو لڑائی ہوتی ہے، وہ باہر تو نہیں بولنا چاہیے، آپس میں حل کر لیں۔ لیکن اگر کوئی ظلم کرے، شوہر ظلم کرتا ہے بیوی پر، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتا، تو بیوی بول سکتی ہے باہر مائکے والے کو یا کسی کو کی، تاکہ اس کی اصلاح کرے۔ اسی طرح اگر کوئی بیوی ظلم کرے شوہر پر، تو شوہر بول سکتا ہے باہر اپنے والد کو، بھائی کو، چچا کو، کسی کو، یا سسرال والے کو، یعنی بیوی کے مائکے والوں کو، تاکہ وہ لوگ اس کی اصلاح کریں۔ اسی طرح سے کوئی بھی اگر کسی پر ظلم کرتا ہے تو باہر بول سکتا ہے۔ لڑائی ہو تو اگر کسی نے محکمہ تک بات پہنچا دی، قاضی تک بات پہنچ گئی، تو وہ فیصلہ کرے گا۔ یا معاملہ اور خطرناک ہو جائے، پولیس کو بلانے کی ضرورت پڑے، یا اس طرح کی کوئی بات ہو، تو اس کو غیبت نہیں کہیں گے، اس کو برائی نہیں کہیں گے۔ یہ ظلم کی صورت میں آپ کے ساتھ زیادتی ہو، ظلم ہو، حد سے کوئی بڑھ جائے، تو بات آگے بڑھا سکتے ہیں، اس میں برائی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت کی، کیونکہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام جان بچا کر کے بھاگے اور ایک جگہ چھپ گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا آسمان پر، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کسی اور انسان کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی اور کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی۔ تو یہودیوں نے اسی کو قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر کے، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ اس لیے آج بھی جو عیسائی ہیں وہ اپنے چرچوں میں، اپنے اسکولوں میں، ہاسپٹل میں جو لگاتے ہیں اسٹیچو، مورتی، اور اس میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ صلیب پر چڑھے ہوئے ہیں، سولی پر عیسیٰ علیہ السلام، تو غلط ہے۔ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے، اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا ہے، قیامت سے پہلے اللہ پھر دوبارہ ان کو بھیجے گا دنیا میں، زندہ رہیں گے، جہاد کریں گے، اسلام کو پھیلائیں گے، پھر ان کی موت آئے گی، وفات پائیں گے، پھر قبر کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی، نصرانیوں، کرسچن کی مذمت کی، یعنی اس کی جو غلط عقیدے ہیں، غلط طریقے ہیں، اس کا رد کیا، سمجھایا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ لوگ غلو کرتے تھے یا کرتے ہیں ابھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، اور غلو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ۔ اس لیے جہاں وہ لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں، غیر اللہ کی بھی بات کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کچھ لوگ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ صفت جو کرسچن کے اندر ہے، عیسائیوں کے اندر، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں،
اور بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتی ہیں، یہ برائی، یہ صفت بدعتیوں کے اندر ہے۔ مسلمانوں کا وہ فرقہ، وہ جماعت جو درگاہوں مزاروں کو مانتا ہے، ان کے اندر یہ صفت ہے۔ وہ لوگ بھی سیم یہی کام کرتے ہیں کہ بزرگوں اولیاء کی شان میں بڑھا چڑھا کر کے باتیں پیش کرتے ہیں۔ اولیاء کا اونچا مقام تو ہے، لیکن بڑھا کر کے پیش کرنا، غلو کرنا کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، جھولی بھر سکتے ہیں، شفا دے سکتے ہیں، یہ تو شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو غلو والی صفت کچھ مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، کبھی بھی کسی کی شان میں غلو نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا بھی مسلمانوں سے کہ تم لوگ میری شان میں غلو مت کرنا، جس طرح سے عیسائیوں نے، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کی تھی۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تم لوگ کہو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، بڑھا چڑھا کے پیش مت کرو۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کا ایک مسئلہ بیان کیا۔ سورہ نساء ختم ہو رہی، تو آخری جو آیت ہے وہ وراثت کے بارے میں ہے۔ مرنے والا اگر وفات پا جائے، اس کا باپ اور بیٹا نہ ہو تو اسے کلالہ کہتے ہیں۔ کتنا حصہ ملے گا، یہی بات وہاں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ نبیوں کا ذکر کیا ہے، پیغمبروں کا ذکر کیا، تو ٹوٹل نبیوں کا جو نام آیا ہے، نام باقاعدہ لے کر کے نام، وہ ٹوٹل نام قرآن کے اندر 25 نبیوں کا ذکر ہوا ہے، 25 نبیوں کا نام آیا ہے۔ ویسے نبی تو بہت سارے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن جو نام ذکر کیا ہے قرآن کے اندر وہ 25 ہے، 25 ہے، ورنہ ٹوٹل جو نبی دنیا میں آئے وہ بہت ہیں، 1 لاکھ سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ، اصل مائدہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا برتن جس میں کھانا رکھا ہو، اور دسترخوان کو بھی مائدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر مائدے کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ کہو رب سے، اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آسمان سے مائدہ نازل کر دے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں اتار دے، جس سے پہلے منہ سلوہ اترتا تھا۔ یہی بات اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے شروع میں عہد و پیمان کا ذکر کیا۔ عہد و پیمان، اللہ نے کہا عہد و پیمان کو پورا کرو۔ تو عہد و پیمان میں سب سے پہلی بات تو یہی آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو، ان کی باتوں کو ہم مانیں، اللہ اس کے رسول کے احکام کو فالو کریں، ان کی پیروی کریں، کیونکہ ہم سب نے عہد و پیمان کیا ہے، یعنی اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی ہم عبادت کریں گے، اللہ کے طریقے پر چلیں گے، اللہ کے راستے پر، تو اس کو پورا کیا جائے۔ ساتھ میں ہم جو انسانوں میں جو ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، اس کو بھی پورا کرنی چاہیے۔ وعدہ خلافی یہ منافق کی علامت ہے کہ آپ وعدہ کریں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ کہ انسان مجبور ہو جائے تو معافی مانگ لے، ورنہ مسلمانوں کی صفت ہے کہ آپ نے وعدہ کسی سے کیا ہے، کسی بات کو لے کے آپ نے عہد و پیمان کیا، ایگریمنٹ کیا ہے، اتفاق کیا ہے، تو اس کو پورا کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی برائی والا وعدہ ہوا ہے، کسی بری بات پر آپ نے کسی سے اتفاق کیا اور وعدہ کیا ہے، اس کو پورا نہیں کرنا، بلکہ اس کو چھوڑ دینا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے۔ اچھی چیزوں کا وعدہ پورا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر کیا، وہ جانور جو حرام ہے۔ اللہ نے کہا کہ خنزیر حرام ہے، مردار، یہ مرا ہوا جانور، جو جانور مر جائے وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ مرغی تو جائز ہے، لیکن ذبح کرنے سے پہلے مر جائے تو حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح اگر جانور کا گلا دبا کر کے مار دیا جائے حرام ہے، یا کسی جانور کے سر پر پتھر سے یا لاٹھی سے مار کے اس کو مار دیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اونچی جگہ سے گرا کر کے جانور کو مار دیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ تو جانور کے ذبح ہونے کے لیے، جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے ذبح کیا جائے، تب وہ حلال ہوگا۔ مار دیں گے گلا دبا کر یا کسی طرح سے ایسے ہی، تو پھر وہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی ذکر کیا وما اہل لغیر اللہ بھی، اب وہ جانور بھی حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، جو لوگ درگاہوں مزاروں پر جاتے ہیں، اولیاؤں بزرگوں کے، اللہ کے نیک بندوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے، ان کی رضا کے لیے چاہیے کہ قرآن کی اس آیت کو پڑھیں۔ سورہ مائدہ کے شروع میں یہ آیت ہے، اللہ نے کہا کہ غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی نبی کا یہ نام کیوں نہ لے لیا جائے، چاہے صحابہ کے نام پر کیوں نہ کرے، چاہے بڑے سے بڑے بزرگ اللہ کے بندوں کے نام پر کیوں نہ کرے، یہ سب کے سب حرام ہے اور شرک بھی ہے۔ وما ذبح علی النصب، اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ جانور بھی حرام ہے
جو آستانوں پر ذبح کیا جائے. اللہ اکبر. یعنی کوئی انسان جا کے مندر میں ذبح کر دے وہ حلال نہیں ہوگا اگرچہ اللہ کا نام لے رہے ہیں. کسی بت کی جگہ پر, پوجنے کی جگہ پر, یا کوئی درگاہوں, مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں, کسی بھی پتہ چل رہا ہے کہ درگاہوں, مزاروں پر جو لوگ جانور لے جا کر کے ذبح کرتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے اولیاء بزرگوں کو, تو یہ جانور بھی حرام ہے اور اس آیت کے اندر داخل ہے. کیونکہ مشرکین کا یہ کام تھا, مکہ کے جو کافر تھے وہ لوگ خاص جگہوں پر لے جا کر کے جانور کو ذبح کرتے تھے اپنی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے, اور جن لوگوں کے نام پر ذبح کرتے اس میں کچھ نبی بھی تھے, ان کا نام, ان کی مورتی بنا کے وہ لوگ رکھے ہوئے تھے. یہ سب کے سب حرام ہے. اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بہت مشہور آیت آپ سن چکے ہوں گے. تو یہ آیت بھی اسی صورت کے اندر ہے. سب سے اخیر میں جو آیتیں, کچھ آیتیں جو نازل ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کے موقع پر تھے میدان عرفات میں, تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس کے اندر یہ ہے, اللہ نے کہا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا, اسلام مکمل ہو گیا. قرآن کی جو باتیں تھی, اسلام کی جو باتیں تھی, عبادت کی باتیں, حکام, جو کچھ تھا اللہ نے سب کو مکمل کر دیا ہے, نازل فرما دیا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیا ہے, دین مکمل ہو چکا ہے. یہ بات اس کے اندر کہی گئی ہے. اسے یہ بھی پتہ چلا نا کہ بدعت کے لیے کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ دین کے نام پر کیا مشکل ہے, کیا حرج ہے, یہ کر لیں تو کیا حرج ہے, وہ کر لیں تو, اگر ہم ایسی نماز پڑھ لیں تو کیا حرج ہے, یہ عبادت کر لیں تو کیا حرج ہے. حرج ہے. دین اللہ نے مکمل کر دیا, کمپلیٹ کر دیا, تو اب اس میں ہم کچھ اپنی طرف سے بڑھا نہیں سکتے, ایڈ نہیں کر سکتے. وہ کمپلیٹ ہے, اسی کو فالو کرنا ہے, پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے طہارت کا ذکر کیا کہ جب نماز پڑھنے جاؤ تو وضو کرو. تو وضو کرنے کی بات ہے, سنیے اللہ ہو کتنی بڑی بات. وضو کا ذکر بھی اللہ نے کر دیا, اور وضو کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ وضو کیسے کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیمم کا بھی ذکر کیا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو, تو پانی نہیں ملے تو تیمم کرو. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. ٹھیک ہے. اب اس آیت کا, تیمم کا جو ذکر ہے, اس کا سبب نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں ساتھ میں, تو ان کا ہار گم ہو گیا, سفر میں تھی, لوٹ رہے تھے, تلاش کیے نہیں مل رہا تھا, لیٹ ہو گیا, صبح کا وقت ہوا, فجر کا نماز کا وقت, اور پانی ختم. تو اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ ٹھیک ہے, جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو. تب لوگ تو سب پریشان تھے کہ ایک ہار گم ہو گیا, اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں, نہیں مل رہا, اور انتظار کرنا پڑا. حالانکہ کسی نے برا بھلا نہیں کہا, صحابہ کرام پہ احترام تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, ہم مسلمانوں کی ماں ہیں, لیکن انتظار تو کیا نا. اللہ نے کیا انعام دے دیا کہ تیمم کر لو, کافی ہے, وضو کی ضرورت نہیں اگر پانی نہ ملے تو. اسی بھی پتہ چل رہا کہ اگر کوئی مصیبت آئے, کسی چیز میں لیٹ ہو جائے, پریشانی ہو, کچھ چھوٹ جائے کوئی چیز, تو پریشان نہیں ہونا چاہیے, صبر کرنا, انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا. جیسے کسی کی فلائٹ چھوٹ گئی, ٹرین چھوٹ گئی, بس چھوٹ گئی, کوئی کام چھوٹ گیا, آپ سے مس ہو گیا, کسی چیز میں لیٹ ہو گیا, تو اچھا گمان رکھے کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو. کسی کی فلائٹ چھوٹتی ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس فلائٹ کا حادثہ ہو گیا, فلائٹ گر گئی, یا اس میں آگ لگ گیا, کریش ہو گیا, بس پلٹ گئی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, اللہ رحم فرمائے, تو آپ کی جان بچی نا. ہر چیز میں اللہ نے خیر رکھی ہے, کبھی بھی انسان کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے. خیر کا پہلو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھی ہے. اسی طرح اللہ نے اور بھی بہت بہت اہم باتیں اور اچھی اچھی باتیں اس کے اندر بیان کی ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قال رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین. سورہ مائدہ آیت نمبر 25, کہ مجھے سوائے اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام, اتنے بڑے نبی, اتنے بڑے رسول, اللہ اکبر, جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے اوپر اور میرے بھائی کے اوپر, بس ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں ہے. اور آج کیا کہتے ہیں, فلاں بزرگ ولی بہت پہنچیلے ہیں, بہت پہنچیلے بزرگ ہیں, ولی ہیں, بابا ہیں, جاؤ ان کے پاس درگاہ پر پہنچ جاؤ, تمہاری جو پریشانی وہ دور کر دیں گے. اولاد چاہیے ملے گا, پریشانی ہے دور ہو جائے گی, مصیبت ہے ٹل جائے گی, رزق بند ہے کھل جائے گا, دکان ہے دکان چالو ہو جائے گی, بزنس چل پڑے گا, جو پریشانی لے کے جاؤ, پہنچیلے بابا ہے, وہ درگاہ ہے, وہ مزار ہے, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام سے کچھ نہیں ہو پایا, کہہ رہا ہے کہ میرا تو کسی پہ کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اتنی بڑی بات توحید کی قرآن کے اندر کھول کھول کر کے بیان کی گئی ہے, اس کے باوجود بھی کس قدر
کچھ مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں، مسلمان ہو کر کے بھی کھلے عام شرک کر رہے ہیں اور ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پھر اللہ نے آگے کہا بہت اہم بات دیکھیے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی یا کوئی سی بات ناانصافی کرنے پر تم کو ابھار نہ دے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی یعنی بے ایمانی کرنے پر ابھارے نہیں. اعدلوا، انصاف سے کام لو، اگرچہ کوئی دشمن ہو اس کے ساتھ بھی انصاف کرو. ہوا اقرب للتقوی، تقوی کے قریب ہے. تو گویا کوئی دشمن بھی ہے، اگر کافر بھی ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ انصاف سے کام کریں گے، ان کے ساتھ ہم ناانصافی نہیں کر سکتے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین جہاں بہت ساری باتیں لکھی ہے، اس میں سے ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے میرے والد صاحب نے، میرے باپ نے کچھ ہدیہ دیا. تو میری ماں نے کہا کہ جب تک اس چیز پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی. تو ان کے والد گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے یہ ہدیہ یعنی یہ گفٹ ساری اولاد کو دیا ہے یا صرف اس کو؟ تو کہا کہ نہیں، سب کو نہیں دیا، صرف اس کو. تو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے بیچ میں انصاف کرو، انصاف سے کام لو، اور میں کبھی بھی ظلم کی چیزوں میں گواہ نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. تو گویا اس کے اندر درس ہے آج کے تمام ان ماں باپ کے لیے جو ناانصافی کرتے ہیں اولاد کے ساتھ. کسی ایک بیٹی کو ہمیشہ تحفہ، ہدیہ، گفٹ، کھانے پینے کی چیز ہو، کپڑے ہو، پیسے ہو، ایک بیٹی کو دیتے ہیں، باقی بیٹی کو نہیں دیتے. یہ غلط ہے، ناانصافی ہے، آپ کی پکڑ ہو جائے گی. ایک بیٹا ہے، ہدیہ ہے، پیسہ ہے، تحفہ ہے، زمین ہے، کچھ ہے، جو بھی ان سے ہو سکتا ہے، ایک بیٹے کو دیتے ہیں، باقی کو نہیں دیتے. یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، آپ کی پکڑ ہو جائے گی اللہ کے یہاں. اگر دینا ہے تو سب کو دیجیے، ورنہ کسی کو مت دیجیے. آپ کو انصاف سے چلنا پڑے گا، ورنہ یہ بھی گناہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابل کا ذکر کیا. حابیل اور قابل دونوں بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے. تو قابل نے حابیل کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری، اتنا برا لگا، اتنا غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا اگر کوئی انسان کسی ایک کو بھی اگر قتل کر دے، اللہ نے کہہ دیا کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اب قیامت تک جو بھی ناحق کسی کو قتل کرے گا تو قاتل کو تو سزا ملے گی، وہ تو گنہگار ہوگا ہی، لیکن ہر قتل کے بدلے اس قابل کو بھی گناہ ملے گا. سب کا گناہ اس کے اوپر بھی جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کیا. تو اس دنیا میں سب سے پہلا قاتل، اب مرڈر کرنے والا انسان قابل ہے. اس کے بعد اللہ نے چوری کی سزا بیان کی کہ جو بھی ہو، چور ہو یا چورنی، مرد ہو یا عورت، اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ سزا ہے اسلام میں چوری کی. لیکن یہ کام ہم آپ نہیں کر سکتے، یہ حکومت کا کام ہے. محکمہ قاضی فیصلہ کرے، حکومت کے لوگ قتل کریں گے. اسلامی حکومت جس ملک میں ہے وہاں یہ اس حکم پر عمل کیا جائے گا. اچھا، جب یہ ہاتھ کاٹنے کی بات آتی ہے یا کوئی بھی اور جو بھی جس میں حدود ہے، یعنی سزا اسلام مقرر ہے، تو کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یار اسلام میں بہت سختی ہے، صحیح ہے سزا، وہ سزا ہے. میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک ہے جہاں جیل نہ ہو؟ نہیں، ہر جگہ جیل ہے نا. تو کیوں آپ نے جیل بنایا؟ سزا دینے کے لیے. کس کو؟ مجرموں کو، گنہگاروں کو. تو کیوں آپ دیتے؟ تو اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے کہ آپ نے جیل کیوں بنایا، بلکہ ہر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہاں جیل ہونا چاہیے. ہر شہر میں جیل ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. تو کیا دنیا میں پھانسی نہیں ہوتی ہے؟ دنیا میں سزا نہیں دیا جاتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی گھر لوٹ کے لے جائے تو کیا آپ نہیں چاہیں گے اس کو سزا ملے؟ آپ کے بھائی کو کوئی قتل کر دے، کیا آپ نہیں چاہیں گے اس کو سزا ملے؟ چاہیں گے نا، کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. تو بس آپ چاہتے ہیں، دنیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ سزا ہو، لیکن وہی قانون اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، آسمان سے بھیج دیا، تو آپ پر اعتراض ہے. کتنی بڑی ناانصافی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کس کے لیے کیا سزا ہے، وہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے. اس لیے کسی کو بھی حق نہیں کہ کوئی چوں چرا کرے یا اعتراض کرے. اسلام کا کوئی بھی حکم ہم کو دل سے اور خوشی سے ماننا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا، جو فیصلہ بتایا، جو سزا بتائی ہے، وہی پرفیکٹ ہے. اس سے اچھی سزا کوئی ہو ہی نہیں سکتی، یا اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. سب سے اچھا فیصلہ، سب سے اچھی بات وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ذکر کیا ہے. قصاص یعنی جان کے بدلے جان، یا اور بھی چیز آتی ہے نا قصاص میں. اگر کسی نے انگلی توڑ دی تو انگلی کے بدلے انگلی ہے، آنکھ ہے، اور بھی کچھ ہے. جسم میں جو بھی اگر کسی کا توڑ دے، فریکچر کر دے تو اس کی پوری تفصیل موجود ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان ہے. تو اس کو کہتے ہیں قصاص یعنی بدلہ. تو بدلہ بھی اسلام میں ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ انسانی جان کی اللہ تعالیٰ نے کس قدر حفاظت کی ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ اگر معلوم ہے کہ میں کسی کی انگلی بھی ایک توڑ دوں گا تو اس کے بدلے آپ کی انگلی توڑی جائے گی. تو بس انسان توڑے گا ہی نہیں، لڑائی نہیں ہوگی کہ میری انگلی چلی جائے گی پوری. اللہ اکبر. تو اللہ نے بہت زیادہ حفاظت کی ہے انسانوں کے جان کی، انسانوں کے مال کی، انسانوں کے ایک ایک چیز کی. انگلی ہو، آنکھ ہو، کان ہو، دانت ہو. دانت کے بدلے بھی دانت ہے. اگر آپ نے ایک دانت توڑا ہے تو اس کے بدلے آپ کو بھی ایک دانت توڑا جائے گا. جو کہتے ہیں قصاص. اللہ اکبر. تاکہ انسان لڑائی جھگڑا نہ کرے، سب کی جان، سب کا مال محفوظ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت کی، نصرانی اور کرسچن کی، جو بدعت کرتے ہیں، اسلام کے خلاف جاتے ہیں، ان کی غلط حرکتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی. توحید تو پورے قرآن میں ہے. توحید توحید توحید. شرک سے روکا گیا ہے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کہیے کہ تم اللہ کے دوسروں کی بات کرتے ہو جو تمہارے لیے کچھ بھی مالک نہیں ہے، نہ ہی نفع کے نہ ہی نقصان کے. وہ آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے. یہ سب کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. نہ بزرگ ہے، نہ ولی ہے، نہ اولیاء ہے، نہ کوئی اور ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی گئی. بنی اسرائیل کون ہے یہ بات پہلے بتائی گئی. تو اس پر لعنت بھیجی گئی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی نافرمانی. اللہ رسول کی بہت نافرمانی کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے. اور دوسرے کہ غلو کرتے تھے، بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنا. اور بدعت کرتے تھے، بدعت خرافات کرتے تھے. تو ان تین وجوہات کی بنا پر ان پر لعنت بھیجی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن حدیث کو پڑھنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.